بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں نعمان حسین اور آج ہم شروع کر رہے ہیں جماعت نہم کا جو سبق ہمارا چل رہا تھا تیسرا، جس کا نام تھا سیر زندگی اور جس کے مصنف محمد حسین آزاد۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 23 جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو پہلا پیراگراف، اس کو میں آپ کے سامنے پیراگراف کو پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی سلیس اردو اور اس کا مفہوم واضح کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا۔ دریائے زندگی میں ایک بہت بڑا جزیرہ نظر آیا۔ اس کے کنارے پر دریا سے لگا ہوا ایک بلند مینارہ تھا۔ اس پر سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا تھا عدل تالیوں کا گلزار۔ جہاں تک جزیرے کی حد تھی وہاں تک پہاڑ کی بڑی سے بڑی چٹانیں بلند تھیں۔ اس واسطے ایسے ہیبت ناک گرداب پڑتے تھے جہاں سے کشتی نکلنا نامکمل نہ تھا۔ نہ چٹانیں پانی میں ڈوبتی ہوئی اور جتنی کھلی تھی نہایت سرسبز نظر آتی تھی۔ یہاں یعنی ہرے بھرے کھیت، درخت ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے جھوم رہے نظر آتے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی، آرام اپنی پلنگڑی بچھائے لیٹا ہوا میٹھے میٹھے بول بول رہا، جس پہ کوئی ترانہ ایسا لگ رہا جیسے لہرا رہی ہے۔ یہی مقام رہ گزر عام تھا، اس لیے جو لوگ ادھر سے گزرتے، جو لوگ یہاں سے گزرتے، ان کا جو گزر ہوتا یہاں سرسبز، آنکھوں میں ضرور تراوت نظر آتی، ایک ٹھنڈک سی نظر آتی جو اس مراحل سے گزرتا۔ جو اس سبق سے ہم نے کچھ باتیں ایسی سیکھی اور جس کا جو ایک مفہوم بتانے کا مصنف کے حوالے سے کہ ساری زندگی کو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں زندگی کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ بتائی گئی ہیں۔ اچھے یا برے حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، کبھی حالات ایک سے نہیں رہتے۔ کبھی خوشی ہے تو کچھ پل بھر میں خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جب غم ہوتے ہیں تو پل بھر میں خوشی سے انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کے موجوں میں جو تھپیڑے انسان کو نظر آتے ہیں، یہاں پہ شاعر سے مراد ہے کہ زندگی کی لہریں انسان کو جس جگہ پہ لے جاتی ہے اور ساحل سے ٹکرا کر پھر اس کو کسی حالات اچھے یا برے کی اس کو صورت دیکھنی پڑتی ہے، تو اس کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پر تھا اور کس جگہ پر اس کو تلاش ہے اور کس جگہ پر جانے کا اس کا مقصد ہے اور اس کی منزل کیا ہے آخری۔ ادارک نا خدا جو لوگ اس کو ملتے نظر آ رہے تھے دوربین لگائے کھڑے تھے کہ مسافروں کو اسی سکڑے راستے سے نکال دیا جاتا، مگر خرابی یہ تھی کہ کشتی کھینچنے کے لیے ان سے ڈنڈا مانگنا تھا۔ سلامت یہاں نکلے۔ ڈنڈے مانگنے سے مراد کسی سے مانگنا، کوئی طلب کرنا، جسے ہم کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، جیسے کہ ساحل ملاح کشتی چلانے والا، جسے چپو چلانے والا بھی کہا جاتا ہے، جسے وہ چلاتا ہے کشتی کو آگے پار لگاتا ہے۔ جس طرح ہم زندگی کے حالات سے گزرتے ہوئے، لڑتے ہوئے اور کسی کا سہارا دیکھتے ہوئے، اپنی اچھی بری چیز کو عدلتے بدلتے دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی سے امید رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو انسان کے نصیب میں وہ اس کو حقیقتاً مل کے ہی رہتا ہے، خواہ خفا ہو کر کہے یا منٹوں میں کہے۔ تھوڑی ہی دیر اس کا کہنا بھی تھا کہ اور پتے بھی تھے، اس شرط پر دیتے ہیں کہ ان سرسبز رازوں کے ایک ہو کر نکلنا، کہ ذرا دیکھ کر ہی دل میں خوش ہونا اور عہد کر لینا، پھر راستہ بھول گئے کہیں ہم اور اٹک گئے کہیں ہم، کہ کہیں راستہ بھول کر ہم کسی جگہ پر اٹک جاتے ہیں اور کسی جگہ پر ہم پھنس جاتے ہیں۔ پھر انسان زندگی کے ان مراحل سے گزرتا ہے کہ جو انسان نے کبھی ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ وہ واقعات درپیش آتے ہیں، وہ حالات درپیش آتے ہیں جن سے کبھی ان کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا، جس میں وہ بتا رہے ہیں مصنف، کہ ادارک چابک دستی کے ان تقاضوں اور منتوں سے دک ہو کر یہ ایک دم سے فوری طور پر جزیرے مذکور کی طرف چلا اور جزیرے نے کشتی کو ایک طرف سے کھینچا تو مقناطیس سوئی کو لگا جے اس نے کسی چیز کو کھینچا، جانے والی کو بھی صحیح مگر بہت پچھتانے، اور جس پہ کوئی لیکن پانی کے آگے نہ ایک چلی۔ کہ انسان جب زندگی کے حالات سے گزرتا ہے تو غم اور خوشی کے ہر طرح کے اس کو دور اس پر مسلط ہوتے ہیں، ایک سا وقت نہیں رہتا، نہ ہی اس کے مالی حالات ایک سے رہتے ہیں، نہ ہی اس کا جو کچھ اسے کمایا ہے آگے جا کے وہ کام آتا ہے، کہ جس چیز کی وہ تلاش میں ہے اور لیکن اب اس کو وہ چیز نہیں میسر ہوتی، اور جس چیز کی تلاش میں نہیں ہے اور اچانک وہ
رونما ہو جاتی ہے اس کے سامنے، تو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ چیز، لیکن کوئی ذرہ برابر بھی اگر اس کو ایک ساحل تک پہنچانے لگتا ہے یا کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جو اس کو کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کو وہ بہت بڑا ایک اپنا مددگار ثابت سمجھتا ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے۔ پانی کے تلاطم سے یہ مراد ہے کہ پانی کا اتنا انبار جس میں بہت زیادہ عالم تھا کہ کشتی نہ چل سکتی نہ ہل سکتی۔ بعد مخالف طغیانی کے جو موجوں کے تپیڑوں سے اور ساحل سمندر کے جو بڑی بڑی لہریں آتی ہیں، انسان کو کہیں سے کہیں اس کی کشتی لے جاتی ہیں، اس کو زندگی کے کسی مراحل سے گزرتے ہوئے اس کو جانا پڑتا ہے۔ آخر ادھر ان کے زور گھٹے اور کشتی حیات جو انسان کی موت کا اور جو پیدائش کا ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اس وقت سے وقت کے قریب آ جاتا ہے۔ خلاصتاً یہ رفتہ رفتہ سب ڈوب گئے کہ جو اس کے اپنے تھے، جو عزیز تھے، جو اقارب تھے، سب کے سب وہ وہاں سے جاتے گئے، ڈوبتے گئے، اور لیکن اس کے جو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کی طرف جا رہا ہے اور اس نے کس کو اپنا منزل مقصد بنانا ہے اور کس کی طرف اس نے رخ کرنا ہے۔ یہاں پر من نہ کرم شما حضرت بکندب، یعنی اللہ کی قدرت جو ایسی ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کی مرمت کرتے رہتے تھے کہ جن کی کاریگری بھی موجود تھی۔ بہت لوگوں نے اپنی کاریگری پر بڑا بھروسہ سمجھا تھا، بعض کشتیاں بھی ایسی تھی کہ انہیں تھوڑا ہی صدمہ پہنچا تھا، مگر معلوم ہوا کہ جنہوں نے تھوڑے سے صدمے سے اٹھایا اپنی زندگی کو بہت کچھ آگے اچھے مراحل کی طرف بھی لے گئے، اور لیکن آخر کار ڈوبنا ہی انسان کے مقدر میں ہے کہ موت انسان کے نصیب میں ہے اور وہ اس کو آنی ہی ہے۔ غرض یہ ساری زندگی ایک چالاک لوگوں نے بھی اپنا جو ایک راستہ دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے اور اپنے آپ کو زندگی میں بہت زیادہ آگے دیکھنا چاہتے، لیکن زندگی کے لہروں نے، زندگی کے موجوں نے اور زندگی کی پریشانی اور حالات نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا کہ وہ کہیں کہ ان کی منزل تھی لیکن اس کی جانب نہ چل پڑے، جبکہ زندگی کے اس طوفان، اس تلاطم نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جن ہمراہیوں کے ساتھ چلتے تھے، جن ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے، انہیں غوطہ کھاتے دیکھتے تھے کہ انہیں اونچے برے حالات سے گزرتا دیکھتے تھے، اس کے باوجود اس کے بعد مخالف برابر غرق کیے جاتے تھے، لیکن وہ دیکھتے بھی جاتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا۔ نہ ان بیچاروں کو محنت تدبیر کی کرنی پڑی تھی، نہ غم انتظار اٹھانا پڑا تھا۔ لوگ خوشی کے ٹکڑے کھا کر جو ایک جگہ سے بچ کے دوسری جگہ پر بچ نکلے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ضعیف ہی ہوتے گئے، یعنی کہ زندگی کو، جیسے کہ ہم نے پچھلے جو عنوان میں آپ کو بتایا تھا، پچھلے ٹاپک میں جس میں مصنف یہ زندگی کو 3 مراحل پہ جو ہے تقسیم کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان کا لڑکپن، بچپنا اور پھر جوانی کے عالم میں اور پھر بڑھاپے تک کا سفر، جس میں وہ واپس پھر اپنے بڑھاپے میں آ کر پھر وہ اس کی وہی حرکات سکنات سی وہ سہنا، وہ باتیں کرنا، وہ حرکات کرنا جیسے وہ کبھی جو بچپن میں کرتا آیا تھا تو اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک عمل ہے سائیکل کے دور کی طرح، یعنی کہ ایک گول چکر کی طرح یہ زندگی کے، جس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اور پھر اختتام پذیر ہونے کے بعد جب اس کا اختتام ہوا تو اس نے جو کچھ کیا تھا بچپن میں، پھر وہ ضعیفی کی حالت میں پھر دوسروں کو محتاج ہو کے رہ گیا، ایک معذوری کی علامت میں آ گیا، ضعیف پنا کی علامت میں آ گیا، جسے اگر کچھ جہاں پہ وہ ایک بڑا ایک معتبر اور تلاور شخص کہلانے کے قابل تھا، لیکن آج وہ دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ایک زندگی کا جو ہے ان کا مقصد بتانے کا کہ زندگی اس طرح کی گزرتی ہے 3 حالات سے انسان کے کہ ضعیف ہی ہوتے ہیں، اگرچہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنی بہت سی اسی طرح دیکھا انہوں نے اپنی حالات سے، آخر معلوم ہوا کہ امید جو بھی تھی کنارہ کامیابی تک پہنچی۔ یہ حالات دیکھ کر میرا دل ایسا زندگی سے بیزار ہوگا کہ جی چاہا آنکھیں بند کر کے اور دریا میں ڈوب پڑوں کہ جو ہوگا آگے دیکھا جائے گا کہ زندگی کے حالات سے انسان دوچار ہو کے بیزار ہو کے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کے، حالات سے تنگ آ کے وہ کچھ اور اپنے رب سے جو امید نہیں ہوتی وہ طلب کرتا ہے۔ نورانی صورت سبز لباس عبد پہنتے دیکھا کھڑا ہو، جو اس کے خواب میں ایک نظر آیا۔ مصنف اپنے دور کا اپنے واقعات بتا رہے ہیں، اپنے عصا سے اشارہ کر کے پاس بلاتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو، تو اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ پھیرا، پھر ایسا عصا یعنی کہ جو لاٹھی ایک اٹھا کر سامنے اشارہ کیا، اللہ جانے دوربین الہی سے آنکھیں روشن کر دی، یعنی کہ ایسے چودھری کا چاند، اس میں ببرکت اسے کوئی نظر آیا جو اس کو دکھا رہا ہے نیکی کا راستہ کہ جس طرف تمہارے بزرگ چل پڑے تم بھی اسی کی طرف چلو، نہ کہ یہ جو تمہارے جو برے اور جو تمہارے عزیز اقارب تھے جو دنیا میں جس طرح کے کام کر کے چلے گئے، ان کو آخر کیا ہوا، کچھ حاصل نہ کر پائے، لیکن موت کے منہ میں جا کے سب برابر ہو گئے۔ دیکھو تو سبحان اللہ، صبح صادق ہے،
چمن کے لہلہاتے مرغان سحر کے چہکتے پھولوں پر شبنم صبا نسیم کم، جزیرے کے جزیرے میوے کے میوے جس میں پھولوں سے لہلہاتے، ان کے بیچ میں سمندر کا پانی جگمگ کرتا کرتا لہریں مارتا، بڑے بڑے امراء شفا اس میں گزرے تھے جو اس کو ہر چیز ایک نئے طور پر دیتے پیش کرتے نظر آتے، ادھر ادھر درختوں سے شعر پڑھتے، کچھ فوارے ان کے حوض میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، کچھ پھولوں کی کیاریوں میں بے تکلف لوٹتے ہیں، غرض کے ہجوم جو رش ہے، بہار کا رسیلی آواز تالیوں سے جگمگاہٹ اٹھی ہے، اور شور قیامت بھی آ سکتا ہے کہ ایک شور برپا ہوگا انسان کے حالات پر، انسان کے زندگی پر، کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ لیکن جو کچھ اس نے اچھا زندگی میں کیا ہے نیکی کے بدلے جو اس کو ملا ہے آخرت میں جا کر، تو وہ اپنی اسی زندگی سے اور لطف اٹھایا اس نے، اور اپنی پرانی زندگی سے اس نے بہت کچھ سبق سیکھا، اور ان حالات سے گزر کر اس نے ان چیزوں کو دور کیا جو اس کو نقصان دہ نظر آتی تھی، اور جو اس کے جو اپنے جو عزیز اقارب گزرے تھے، جنہوں نے جس دور سے گزرے تھے، اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے ایک اچھا راستہ چوز کیا، ایک اچھا راستہ منتخب کیا، جس کو انتخاب کرنے کے بعد اس کو مطمئن ہوا، اور اس کو ایسا لگا کہ کوئی میری رہنمائی کر رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ اس راستے پہ چلو تو اس منزل کی طرف تم جلد از جلد پہنچ جاؤ گے جو تمہاری امید ہے اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے منتخب کی ہوئی ہے۔ سرسبز قالین یعنی انسان کی زندگی کا ایک کھیت نما جسے وہ اچھی زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو ایک باغات نما سمجھتا ہے کہ جس وقت میں زندگی کو باغات نما بنا کر اچھی سے اچھی زندگی بسر کر سکتا ہوں، جہاں تک تمہاری نظر کام کر سکے، بلکہ جہاں تک تمہارا خیال ڈوب جائے، اور مرنے کے بعد بھی نیک مرد و اصحاب دلوں کے گھر یہی ہوں گے، جن لذتوں کو جی چاہے طبیعت اٹھائے سب یہاں موجود ہے۔ یعنی جن انسان جب آخرت کی طرف جاتا ہے اور اس نے جو کچھ اچھی اپنی نیکی کی ہوئی ہوتی ہے اور جس نیکی کا طلبگار ہوتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں بھی وہ چیز دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے کہ سرسبز اس کو جنات کے محلات نظر آتے ہیں، جنت کا مکان، اپنے مکین رہنے کی جگہ۔ یہاں پر شاعر کی مراد ہے یعنی کہ جنت انسان کی جو ایک مستقل طور پر رہنے کی جگہ ہے، وہ مقام اس لائق جہاں تک تم سوچو وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ کیا اس زندگی کو مصیبت سمجھتے ہو جس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہے کہ انسان بعض اوقات زندگی سے تھک ہار کر اس زندگی کو اپنے لیے ایک وبال جان سمجھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کو اس کے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن انسان کے اوپر ہے کہ انسان کو قرآن پاک میں اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا کہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے۔ کیا موت سے ڈرتا ہے؟ کیا موت ڈرنے والی چیز ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا ملک عدم خوش ہو کر نہیں چلنا جس کی بدولت ایسی نعمتیں حاصل ہوں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یہاں پہ دوسری جگہ پر وہ اپنے سے ایک سوال بھی برپا کر رہا ہے اور دوسری جگہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے، یہ سمجھنا کہ انسان جس کے لیے یہ زوال سامان سے اپنے یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے۔ دنیا مقام امتحان ہے، یعنی کہ ایک یہ ایگزامینیشن ہال، کمرہ امتحان جس کو کہا گیا ہے، دنیا مومن کے لیے وہ ہے، یہ مستقل طور پر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ انسان کے لیے حالات تو اچھے برے گزرتے ہیں، جو شاعر کا بتانے کا مقصد ہے کہ انسان کسی سے اپنے حالات سے ڈرے نہ، بلکہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرے اور اپنے رب تعالیٰ سے جو اچھی امید رکھتا ہے وہ پوری ہوگی، بشرطے کہ وہ اپنی زندگی نیکی کے راستے پہ چلے، اچھے راستے پہ چلے، اور ان رگے کے راستے پہ چلے جس کے چاہے وہ اس کے دین سے بھی منسلک ہو، دین سے بھی جڑے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں کو اس پہ عمل کر کے وہ اچھی اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کے اپنے اختیار میں بھی ہے، ورنہ اس کے بہت سارے اس طرح کے اپنے قریبی بھی گزرے ہوں گے جو زندگی میں اچھے کام کرنے کے باوجود جنہوں نے نہیں بھی کیے، جنہوں نے کیے لیکن ان کا ٹھکانہ آخر کیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر پائے، نہ ہی زندگی میں کچھ حاصل کر پائے اور نہ ہی اوپر والی زندگی پر امتحان کا نام، یعنی کہ یہ ایک جو انسان کے ساتھ دور وقت گزر رہا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ آخری لائن پہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، کہ ہر جگہ صرف اس کو ایک اپنا اندھیرا سے ہی نظر آیا، کہ اس صورت میں کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہ کیا اور اپنی زندگی میں جتنے اپنے نیک اعمال کیے ہوں گے یا اپنی زندگی اچھے کام پہ گزاری ہوگی یا اپنی طریقے کو صحیح سے سمجھا ہوگا اور ان راستوں کو چنا ہوگا، چاہے اس کے بزرگ ہوں گے، عزیز اقارب ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کے اپنے گھر والے ہوں گے، جو راستہ وہ کر کے نیکی کی طرف کر کے اور ان کی یہ زندگی بھی بہتر بنی ہے اور آخرت والی زندگی بھی بہتر بنی ہے، تو وہ چاہے تو اپنی زندگی کو بھی اسی طرح بہتر بنا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا جماعت نہم کا جو سبق نمبر 3، وہ آج اختتام پذیر ہوا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بھی اپنی رائے سے جو ہے ہمیں آگاہ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور مزید اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اگلے
بار میں انشاءاللہ تعالی اس کی مشق اور اس کی جو تحریری کام ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے جلد از جلد پیش کیا جائے گا۔ والسلام، السلام علیکم۔